نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو مصیبت پہنچنے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، ان کے فضائل پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو مصیبت پہنچے ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھی بھیجتا ہے، رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے چند آداب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر یہ صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اب صبر جو ہے جب صدمہ پہنچا تو اس وقت صبر کرنا ہے، صبر جو ہے صدمے کی ابتدا میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی صدمہ آیا، کوئی مصیبت آئی، پہلے واہ ویلا کر لیا، رو دھو لیا، جو ہے مصیبت کا اظہار بھی کر لیا، صبر نہیں کیا، اور جب وقت گزر گیا اس کے بعد کہتا ہے کہ میں جو بڑا صبر کرنے والا ہوں، میں تو صبر کر کے بیٹھا ہوں اپنی مصیبت پر۔ صبر جو ہے یہ صدمے کی ابتدا میں تھا، پہلے صبر کرنا چاہیے تھا۔ واہ ویلا مچانے کے بعد، رونے دھونے کے بعد، اس کے بعد کہیں گے کہ میں صبر کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، صبر جو ہے صدمے کی ابتدا میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، درود بھی بھیجے گا اور آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بنائے گا۔ اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اوپر گزرا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے اچھا ان کو نعم البدل عطا فرمایا، اور بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیے۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی فوتگی ہو جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس طرح واہ ویلا مچاتی ہیں، اپنے گریبان تک، اپنے کپڑے تک جو ہے وہ پھاڑ لیتی ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ شکوہ شکایت لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو صرف اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی، کسی اور کو اٹھا لیتا، ہمارے بیٹے کو صرف اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اٹھانا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مصیبت آئی ہے نا تو آپ کے واہ ویلا کرنے سے، رونے دھونے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے مصیبت چلی نہیں جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر واہ ویلا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کی آخرت میں بھی پکڑ ہوگی، مصیبت جانی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مصیبت پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ صبر کرنے کی برکت سے آپ کو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما دے، اور نعم البدل نہ بھی ملا تو آخرت میں اجر تو ملے گا نا، آخرت میں بخشش کی بشارت تو رب نے دی ہے نا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں یہی تو فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے۔ اور حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کیا بات ہے کہ آپ غم زدہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درور اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں؟ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اب میں اگر صبر نہیں کروں گا، روؤں گا، دھوؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
دیکھیں اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ دل میں صدمہ پہنچتا ہے، صدمہ ہونا چاہیے، دل کے اندر بات آ جاتی ہے، لیکن کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، واہ ویلا نہ مچائیں، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مصیبت جانی ہے۔ ہاں صبر کریں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ ان بزرگوں کا عمل دیکھیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ان کو صدمہ نہیں ہوا ہوگا، پریشانی دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ دکھ ہوا، لیکن ان کی جو نظر تھی وہ آخرت پر ہوا کرتی تھی، صبر پر اجر جو ملے گا اس پر نظر ہوا کرتی تھی، اس لیے فرمایا کہ میرے بیٹے کا انتقال تو ہو گیا ہے، اب اگر میں اس پر رو دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ ہاں اگر میں اس پر صبر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پر درود بھی بھیجے گا، رحمت بھی بھیجے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے ہدایت کی بشارت بھی دی ہے۔ اس لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں غمگین ہوں یا خوش ہوں؟ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہوا؟ ناخن پاؤں کا ٹوٹ گیا، جان نکل جاتی ہے بندے کی، ناخن ٹوٹنے پر آپ خوش ہوتی ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوا؟ تو وہ اللہ والی فرمانے لگیں کہ اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا، یعنی درد تو ہوا لیکن جب میں نے اس پر صبر کے اجر کو دیکھا کہ درد ہوا، روؤں گی کیا ملے گا، لیکن اس پر اگر صبر کروں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرماتی ہیں ثواب کی لذت نے میری درد کو زائل کر دیا۔ دیکھیں یہ معاملہ ہے بڑا مشکل کہ مصیبت آ جائے، اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، کوئی بھی عزیز رشتہ دار زیادہ چاہنے والا محبت والا دنیا سے چلا جائے، دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو اپنے دل میں رکھیے گا، اظہار نہ کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیے گا، کیونکہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ رب کے فیصلے سے ہی پہنچتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا وہی آپ کو ملنا ہے، جو آپ کے مقدر میں فیصلہ لکھ دیا گیا وہی آپ کے بارے میں ہونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کیجیے گا، مصیبت کے معاملے میں آخرت پر نظر رکھتے ہوئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو کیا اجر عطا فرمائے گا، اس پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔